اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک ایولیوشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریولیوشن ہے. ریولیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریپڈ چینج، ابرپٹ چینج، while evolution is a peaceful, slowly and gradually a change. Now, we have to discuss law. Law means system of do's and don't, or there are certain rules and regulations which we have to follow or which the society has to follow. Now, why the society to follow rules and regulations? This is very important, because one of the thinker, Rousseau, said, a Greek philosopher, man is born free but everywhere in chain. So to follow rules and regulations, to follow law means certain restrictions, to adopt certain restrictions. And here we want to adopt rules and regulations to create uniformity, to create uniformity. As you have heard, all the rules and laws shall be uniform. یکسانیت. نہیں، تمام انسان جو ہے وہ تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تمام انسان قابل بھی نہیں ہو سکتے، تمام انسان مضبوط جسم والے بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ تمام کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. یعنی دنیا میں بدامنی اور معاشرے میں بدامنی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ in society the law is followed, certain rules and regulations are followed. Why? Because we believe there is peace and tranquility in following certain laws. ہم جو قانون کی تابعداری کرتے ہیں، قانون پہ عمل کرتے ہیں، چند پابندیوں پہ جو ہے عمل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ریزلٹ جو آ جاتا ہے، نیٹ ریزلٹ اس کا پیس، امن اینڈ ٹرینکولیٹی معاشرے میں آ جاتی ہے. وہ معاشرہ بہت زیادہ پیسفل ہوتا ہے. اب یہیں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ تمام قانون پہ تمام عمل کرے، تو معاشرے میں بہت زیادہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ شریف ہوتے ہیں، وہ قانون کو فالو کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر، ان کا ٹریٹمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی، کوئی اس کو نہیں بتاتا کہ جی یہ ریڈ لائٹ ہے اس کو کراس مت کرو، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کرتا، اس کے نیچر میں یہ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں which are criminals nature minded person. تو کرمنل لوگ جو ہے وہ they are very much vulnerable to crimes. بعض لوگوں کو خوشی اسی سے ہوتی ہے کہ کوئی جرم کر لے تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک فلاسفر گزرا ہے جس کا نام ہے بینتھم، بینتھم بینتھم. وہ کہا کرتے تھے
to get pleasure and avoid pain. جو زندگی آپ کی زندگی ہے اس میں کوشش کرو کہ ٹو گیٹ پلیجر خوشی حاصل کرو اینڈ ایوائڈ پین اور دکھ اور درد سے دور رہو. ٹھیک ہے. کسی نے اسے پوچھا کہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہوں کہ میں روزانہ 1-2 لوگوں کو قتل کرتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. تو نے کہا کہ بس کیا کرو, اگر آپ اس سے خوش ہوتے تو کنٹینیو اٹ. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ قانون بیسیکلی قانون جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ٹو کنٹرول دی ایکشنز آف آل, ٹو کنٹرول دی ایکشنز آف آل. نہیں, یہ مجھے بھی کہتا ہے کہ یو مسٹ بیہیو دا سیم, یہ دوسرے شخص کو بھی کہتا ہے یو مسٹ بیہیو دا سیم. بہت سے لوگ باہر گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے ایکشنز آٹومیٹکلی کنٹرول ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ایکشنز کنٹرول نہیں ہوتے, تو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یعنی ان بدماشوں سے, ان کرمنلز سے کچھ جو ہے دوسری سوسائٹی کو بچانا. مطلب میرا یہ تھا کہ whenever you adopt the law, you obey the law, whenever you obey the law, تو it gives you benefit. یہ آپ کو نقصان نہیں دیتا. اگر کچھ آپ کی معمولی آزادی ریسٹرکٹ ہو جائے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک گنی اور تکلیف اور درد نہیں ملتا. آپ جو ہے اچھا محسوس کرو گے, آپ دوسرے کے ایکشن سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے. نا اب یہ تو ہم نے لا کے بارے میں کہا کہ لا جو ہے وہ 2 چیزیں میں نے بتائی دی کہ اٹ از دا سسٹم آف ڈوز اینڈ ڈونٹ, اٹ از دی رولز اینڈ ریگولیشنز سوسائٹی کے لیے, عام سوسائٹی کے لیے. لیکن واٹ از اے کانسٹیٹیوشن, کانسٹیٹیوشن کس چیز کے لیے ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے لا, یہ بھی قانون ہے. اور یہ کس قسم کا قانون ہے؟ بٹ اے سپریم لا ان دا اسٹیٹ, لیکن یہ برتر والا قانون ہے. It is not an ordinary law. Even ordinary law کتنی امپورٹنٹ ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا, لیکن اس سے جو سپریم اور اعلیٰ قانون ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ وہ لیگل کور حکومت کو دیتا ہے, لیگل شیلٹر دیتا ہے حکومت کو, لیگل شیلٹر دیتا ہے ریاست کو. اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کا اپنا اپنا آئین ہے, تو ان تمام اداروں کو لیگلائز کرتا ہے. اگر یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی کا اپنا سینٹ ہے, سنڈیکیٹ ہے, تو ان کو کیا کرتا ہے, ان اداروں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ لیگلائز کرتا ہے. وہ جو ایکشن لیتے ہیں ان دی لائٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن لیتے ہیں, تو وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے, اگر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو اسی طرح بیان کر لے, جو موٹی موٹی چیزیں اس کی ہوتی ہیں, جو ملک کا آئین ہوتا ہے, دی کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ, یعنی اداروں کے آئین نہیں, کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹس وہ کیا کرتا ہے. تو وہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے, اٹ ایکسپلینز دا فالوئنگس. فالوئنگس کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل نمبر 1 پہ دا پاورز, اتھارٹی, لمیٹیشنز آف دی نمبر 1 means the powers, authority and limitations of number 1 A executive,
which is called intizamiya in a government. The powers and authorities and limitations of the legislature means parliament, law-making body. The power and authority and limitations of Supreme Court, of judiciary, higher court, Supreme Court, etc. Now, this is one function. Again, executive, intizamiya. What is intizamiya? Intizamiya means to implement the laws. To implement the laws. قوانین کا نفاذ کرتا ہے. قانون کون پاس کرتا ہے؟ پارلیمنٹ. یہ نیب بھی جو ہے وہ انتظامیہ کا حصہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انتظامیہ دو قسم کی انتظامیہ. ایک کو کہا جاتا ہے ریئل ایگزیکٹو، پاپولر ایگزیکٹو، جو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ حکومت بناتے ہیں، وزیر اعظم اور کابینہ، چیف منسٹر اور کابینہ. اور دوسرا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہوئے، جو پرماننٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ پہ جو ہے پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایڈمنسٹریشن، اس میں بیوروکریسی، سول بیوروکریسی آ جاتی ہے. اب سول بیوروکریسی میں سیکریٹریٹ، سیکرٹری، چیف سیکرٹری، سیکرٹریز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، نیچے تک. اسی طرح ایک ملٹری بیوروکریسی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مدد کے لیے ایک اور بھی ادارے ہیں. جو بعض ادارے جو ہے وہ ملٹری ادارے ہے، آئی بی ہے، بعضی مختلف قسم کے ایف آئی اے ہیں. یہ تمام ادارے جو ہے ان کے ساتھ ہے. کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹو امپلیمنٹ دا لاز، قانون کا نفاذ. قانون کون بنائے گا؟ وہ بنائے گا لیجسلیچر، پارلیمنٹ بنائے گا، لا میکنگ باڈی، پارلیمنٹ. عدلیہ کا کام کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دوں، اللہ خیر کرے کوئی جج نہ سنے، خفا نہ ہو جائے. عدلیہ کا کام جو ہے اصل میں آئین کے مطابق دو کام ہیں. پہلا کام ہے اپیلیٹ جورسڈکشن، جو اپیلیں آ جاتی ہیں دوسرے کورٹ سے فیصلے کے لیے. دوسرا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، آئین کا تشریح، آئین کو ایکسپلین کرتے ہیں. صدر ان سے پوچھتا ہے، پارلیمنٹ ان سے پوچھتے ہیں، پرائم منسٹر کے تھرو، یا کوئی جو ہے وہاں پہ اپلیکیشن دیتا ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اطہر من اللہ نے، جو وزیر ہوا بازی کے خلاف ایک اپلیکیشن ایک شہری نے دیا تھا کہ جی اس کو ہٹاؤ. کیوں ہٹاؤ؟ انہوں نے جے پی آئی اے کو تباہ برباد کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے، اس کو ہٹانا بھی وزیر اعظم کا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی ان کا کام ہے. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، ان کا کام ہے چیزوں کو اس میں اضافہ کرتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں. یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. ہاں، عدلیہ کو ایک اور چیز آئین نے دیا ہے جس کو کہا جاتا ہے آرٹیکل 184(3) 184(3) کہ بعض اوقات چیف جسٹس جو ہے وہ سوموٹو ایکشن اپنی طرف سے بھی ایکشن لے سکتا ہے بعض چیزوں کی. جو ثاقب نثار بابا لیتا تھا، اسپتال میں ڈاکٹر بھی بنتا تھا، جیل بھی جاتا تھا، ججز سے موبائل لے کے ادھر ادھر بھی پھینکتے تھے. اپنی بدماشی اس نے خوب دکھائی، پھر غائب ہو گئے.
ایک بات سنیں، جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آئین کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کورس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے اور تھیوریٹیکلی کیا چیزیں ہیں، ہم کس حد تک اپنے آئین پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ چیزیں جو ہے دیٹ از اپ ٹو یو. اگر کوشچن آ جائے کہ جی یہ آئین کا جو ہے وہ آئین ان چیزوں کا تشریح کرتے ہیں، ایگزیکٹو کے پاورز کو جو ہے واضح کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے پاور کو جدا کرتے ہیں، واضح بیان کر دیتے ہیں، عدلیہ کے جو ہے وہ اس کے اختیارات کو واضح کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ آج کل نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت بھی کرتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اخبارات یا کسی بڑوں سے پوچھنا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا، ہے اخبارات میں بھی ہے، ٹی وی میں بھی ہے، بعض کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ تجزیہ کر سکیں گے کہ جی ہاں، جس طرح میں نے وہ ساخر نثار کا حوالہ دیا کہ جی وہ جو جاتے تھے کام یہ کرتے تھے. یا کل اگر اطہر من اللہ یہ فیصلہ دیتے کہ جی مشیر ہوا بازی کو بھی جو ہے وہ کیا کر دو، ہٹاؤ، تو ڈائریکشن مل جاتی، تو یہ عدلیہ کا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے. جس طرح ایک مہینے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ جی یہ ظفر مرزا کون ہے، جاؤ اس کو ہٹا دو. پھر فیصلے میں نہیں لکھا، غصے میں اس نے کہا لیکن فیصلے میں نہیں لکھا. یہی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ سیکھ لے. سیاست مت سیکھو، لیکن تم انجینئر بنو گے، تم اس معاشرے میں نکلو گے تو کچھ نہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا نا. خدا کی قسم میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح چیزیں مت فالو کرو، آپ خود تحقیق کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں سے تم مطمئن ہو سکتے ہو وہاں سے مطمئن ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. سیکنڈلی ان اے فیڈریشن اٹ ڈیوائڈز دی پاورز. اگر کسی ریاست میں فیڈریشن ہے تو اٹ ڈیوائڈز دا پاورز اینڈ اتھارٹی بٹوین دا پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، لائک ان پاکستان، لائک ان امریکہ، لائک ان انڈیا. جہاں پہ فیڈریشن ہے، صوبائی حکومتیں بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فیڈریشن. صوبائی حکومتیں بھی خود مختار ہوتی ہے، جو کچھ کوشچن میں جو تھا وہ اس کا اشارہ تھا اس سے پہلے جو آپ کا ہوا. یہی میں چاہتا تھا کہ آپ اس چیز کو پھر لکھیں، لیکن آپ لوگوں نے نہیں لکھا. پیر میٹیریل آپ کو مل گیا. پروونسز جو ہے وہ جس طرح 1935-36 میں الیکشن ہوا، صوبے جو ہے اس وقت خود مختار ہو گئے، کتنے اقدامات کیے. آج ہمارے صوبے جو ہے وہ 2010 میں اور بھی خود مختار ہو گئے، 18ویں ترمیم کے ذریعے 2010 میں جو ہوا. دس از اندر ایشو کہ کیا خود مختار ہونا جو ہے وہ یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے. دنیا میں جو بڑے ریاستیں ہوتی ہیں لائک امریکہ، تو صوبوں کے خود مختاری کو پسند کیا جاتا ہے. پولیٹیکل سائنس کے روح سے بھی جتنے بھی اختیارات آپ نچلی سطح پہ آپ دو گے تو وہ ریاست کامیاب ہوگا. صوبے کے لیول پہ لوگوں کے لیے کام ہوگا، اور جب وہ بلدیاتی انتخابات کرے گا فار ایگزامپل صوبہ، تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے لوگوں کے لیے کام ہوگا، مسائل حل ہوں گے. ڈسٹرکٹ لیول سے نیچے جو ہے وہ تحصیل لیول پہ جو ہے لوگوں کے لیے کام ہوں گے، مسائل حل ہوں گے. پھر جو ہے وہ تحصیل لیول کے نیچے جو ہے وہ یونین کونسل کے لیول پہ جو ہے وہ ان کے لیے کام ہوں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی ادارے ہمارے فعال ہوتے اور اس کا جو ڈیٹ ایکسپائر ہوا ہے اس سے پہلے اگر الیکشن ہوتا تو اب تمام علاقوں کے ناظمین، تمام علاقوں کے وہ تحصیلوں کے
چیئرمینز اور اسی طرح جو ہے وہ ممبرز اور اسی طرح یونین کونسل کے ممبرز، ان تمام کو تم رسپانسبل بنا سکتے تھے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کوئی گھر سے نکلے اس کو جو ہے وہ منع کر دے اور خوراک کا بندوبست بھی کر لے. لوکلی جو ہے وہ ایون اگر مرکز پہ اتنا بوجھ ہے تو مرکز پہ بوجھ بھی نہ ہوتا. آپ اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنے علاقے میں جو ہے وہ اسی طرح اگر ایک اسٹریٹ میں جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں، بند ہے، کام کے لیے نہیں نکل سکتے، تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. تو یہ کھانے کا بندوبست بھی وہ لوگ کرتے ہیں میرے خیال میں. تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا. تو وہ ویسے میں اس چیز کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ فیڈریشن میں جو ہے وہ صوبائی لیول پہ اختیارات کا تفویض کرنا دینا یہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اٹ از بیٹر، اٹ از ناٹ بیڈ. ٹھیک ہے. یہ تل فنکشن جو آئین کا ہے یہ ان دو سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. اٹ از دی کسٹوڈین آف انڈیویجول رائٹس. میرے اور آپ کے کیا رائٹس ہے، میرے اور آپ کے کیا حقوق ہے. ٹھیک. میرا اور آپ کا رائٹس ہے کہ I should be protected, I should be safe, my life should be safe, my property should be safe. نہیں ہے. There should be no ban on the freedom movement. یہ کرونا میں جو ہے بعض اوقات ایک ضلع سے دوسرے ضلع لوگ نہیں جائیں گے. یہ ویسے آئین وہ ریاست جو کہتا تھا تو آئین کچھ اور کہتا ہے کہ آرٹیکل 8 سے لے کر 20 تک فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم آف موومنٹ، ایسوسیشن، یہ تمام چیزیں جاتی ہیں. آپ کسی کو شہری کو منع نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ مت جاؤ. ہاں جو سچویشن ہوتے ہیں وہ حکومت اس کو ہینڈل کرتا ہے. لیکن یہ چیز کہ اٹ از دی کسٹوڈین مینز محافظ جس کو کہا جاتا ہے گارڈ آف دی انڈیویجول رائٹس. سیاستدانوں کی نہیں، شہریوں کی. آپ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، آپ سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں. اللہ کرے کہ یونیورسٹی نہ سنے. پرسپیکٹس میں لکھا ہے کہ جی یہ 40,000 روپے جو ہے وہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، ایک دم یونیورسٹی نے جو ہے وہ 60,000 آپ سے مانگ رہے ہیں. یو کین گو ٹو دا کورٹ. ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے. اور اسی وقت کورٹ اس کو ریسٹور کرے گا کہ نو اب زیادہ نہیں لے سکتی. کوئی اغوا ہوا، کہاں اغوا ہوا یار، کہاں غائب ہو گیا. یہ پشاور میں ایک واقعہ ہوا یہاں پہ تاکال میں. آپ لوگ بھی وہ تیز ہے، آپ لوگ کو فیس بک پہ وہ تمام چیزیں ہیں. امیر تاکالے ہیں، کیا ہے امیر تاکالے؟ امیر تاکالی نے کیا کیا تھا؟ وہ اس نے پولیس والوں کو گالیاں دی تھی. تو اگر کوئی پولیس والوں کو اپنے کام سے انٹرپٹ کرتا ہے، کوئی پولیس والوں کو جو ہے وہ اداروں والوں کو پریشرائز کرتا ہے فار ایگزامپل، تو اس میں قانون میں وہاں پہ ان کے لیے سزا ہے. لیکن سزا کون دے گا؟ جج دے گا، عدالت دے گا. ہاں آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہو، گرفتار کر لو، ٹھیک ہے، جج کے سامنے پیش کرو، کہو یہ اس کا جرم ہے. جج جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا، قانون میں جتنی بھی سزا ہو اس کے مطابق ان کو سزا دے گا، معاملہ ختم. لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ جو ہے یہ میں آپ کو قانون پڑھا رہا ہوں. آئی ڈیڈ مائی LLB ایز ویل، یہ بھی ذہن میں رکھے. میں قانون کے لحاظ سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ کسی کو پکڑے اور کہے کہ تو نے یہ جرم کیا ہے اور فی الحال جو ہے وہ اس جرم کا بدلہ میں لے رہا ہوں. جرم کے بارے میں فیصلہ کرنا، کس حد تک جرم ہے، اس کی سزا کتنی سزا ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی پاکستان میں آن لائن نہیں بتا سکتا، بہت سے کیس اس طرح ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اغوا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کچھ آئین کہتا ہے اسی پہ عمل ہونا چاہیے. اب اگر میں کوشچن بھی دوں کہ جی آئین کے مطابق آپ تشریح کریں کہ کیا یہ چیز دا کانسٹیٹیوشن از دی کسٹوڈین آف انڈیویجول رائٹس، کیا ہمارا آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہے تو آپ اس پہ لکھیں. تو لکھنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریٹیکلی انالیسس کریں. ٹھیک ہے نا. اب ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. ہمارا جو کورس ہے ابھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، آئینی ارتقاء، بیسیکلی اٹ از اے ایولیوشن. یہ ایک ایولیوشن ہے، ایک پروسیس ہے which started from 1947. ٹھیک ہے. اور پہلا جو اس میں جو ہے سب سے بڑا کام جو ہوا وہ ایک قرارداد پاس ہوا 12 مارچ 1949 کو. پھر سفر شروع ہوا، دو آئین بنے، 56 کا آئین بنا، وہ 2 سال بعد ختم بھی ہوا. 62 کا آئین بنا، یا خان آیا 1969 میں. پھر جو ہے اس کے بعد 73 کا آئین بنا. 73 کا آئین جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے معطل بھی رہا. سن 85 میں اس میں جو ہے وہ بہت سے چینجز ہوئے، دوبارہ بحال ہوا. 1999 میں مشرف آیا. آئین جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا جاتا تھا کہ جی اٹ از این ایبینس. جن چیزوں پہ مشرف بابا چاہے گا عمل ہوگا، جن چیزوں پہ وہ چاہے گا کہ اس پہ عمل نہ ہو تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. ان ایبینس اس کا مطلب یہی ہوگا. پھر آئین میں مختلف قسم کی ترامیم ہوئی، یعنی 8ویں ترمیم ایک سے لے کر جتنی بھی ترامیم ہے اس حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے، آرٹیکل 2 کے ڈیفینیشن کے حوالے سے جتنی بھی ترامیم ہوئی، تو وہ ترامیم جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی مشرف کے دور میں پھر جو ہے وہ یہ جنازہ کے دور میں اہم جو ترمیم بہت زیادہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، وہ 8ویں ترمیم، 8th امینڈمنٹ بل اس کو کہا جاتا ہے. 8ویں ترمیم، جو سارے اختیارات صدر کو دیے گئے. صدر بہت زیادہ پاورفل ہوا. صدر کے پاس یہ اختیار بھی آیا کہ جس طرح جب وہ چاہے صبح سویرے اٹھے اور اس کا جو ہے وہ مزاج ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس نے آرڈر ایشو کر دیا کہ اسمبلی ڈیزالو، یعنی بائی ہیز ڈسکریشن اپنی مرضی سے جو ہے وہ صدر جو ہے وہ اسمبلیز وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. پھر ایک دور شروع ہوا کہ محمد خان جنوجیو سے لے کر 1988 میں جو ایون جنزیا نے خود بھی پرائم منسٹر بنایا تھا، اس کی اسمبلی ڈیزالو کر دی اس طاقت کی وجہ سے، جس کو کہا جاتا ہے آرٹیکل 58(2)B. بعد میں اس پہ ڈسکس کروں گا 17ویں اور 18ویں ترمیم میں. آرٹیکل 58(2)B.
پھر جو ہے وہ 2 دفعہ میرے خیال میں بینظیر کی حکومت ختم ہو گئی، 2 دفعہ جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، اور 99 میں جو ہے پھر جو ہے وہ پھر ماشاء اللہ آیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ 17ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم آیا، یہ 2010 میں آیا. 2010 میں دوبارہ جو ہے پارلیمانی سسٹم بحال ہوا. ٹھیک ہے، آج کل بحال ہے. مطلب اس سارے ڈسکشن کا کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یعنی آئینی ارتقاء سلولی اینڈ گریجولی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ترامیم جو ہے وہ تقریباً 27 تک پہنچے ہیں. ہم نے 21ویں ترمیم بھی پاس کیا ہے کچھ نہ کچھ. ہم نے جو ملٹری کورٹس کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، لیگلائز کر دیا ہے. یہ اسپیشلی APS کے واقعے کے بعد. ہم نے یعنی 20ویں ترمیم بھی پاس کیا ہے، 19ویں ترمیم بھی پاس کیا ہے، 20ویں ترمیم پاس کیا ہے کہ 20ویں میں جو ہے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح الیکشن ہوگا جب 4 سال یا 5 سال جو ہے وہ حکومت پورا کرے. وہ تمام چیزیں نہیں یہاں پہ میں آئی ایم شیور کہ آئینی لحاظ سے ہم نے ترقی کی. آئینی لحاظ سے نو ڈاؤٹ اگر یہ چیزیں پچھلی حکومتیں چاہے چور تھے، ڈاکہ زن تھے، جو بھی تھے، اگر یہ کام نہ کرتے تو آج بہت زیادہ مشکلات ہوتی. کوئی حکومت اپنا ٹینور پورا کرتا ہے تو کس طرح ہوگا، کس طرح دوسرا حکومت آئے گا، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وغیرہ وغیرہ تمام چیزوں کی ایگریمنٹ ہوا. نیب کے چیئرمین کون اپوائنٹ کرے گا، اس پہ ایگریمنٹ. تو وہ تمام چیزیں وہ جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے یعنی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ یہ پروسیجرز اور یہ طریقے یہ ہمیں بتایا گئے کہ کیا کیا کرنا ہے. ایون جج سپریم کورٹ میں جج کس طرح اپوائنٹ کرنا ہے، ہائی کورٹ میں جج کس طرح اپوائنٹ کرنا ہے، آرٹیکل ساری یہ 19ویں ترمیم میں یہ تمام چیزیں بتائی گئی. ریسنٹلی جو پہلے صدر کا اختیار ہوا کرتا تھا، ججز کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا تھا، اب جو ہے وہ اس کے لیے 2 کمیٹیز ہے وہ کمیٹیز کرتے ہیں، مور ڈیموکریٹک مور لبرل. ٹھیک ہے، تو وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنلی ترقی کی ہے. اس چیز کو میں کیا کرنا چاہتا تھا وہ آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا تھا کہ آئینی لحاظ سے ہم نے ترقی کی، بہت ترقی کی. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 4 چیزیں ہیں ترقی کا مدار جو ہے کسی ملک کے ترقی کے مدار کے لیے 4 چیزیں جو ہے ضروری ہے. نمبر 1 کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، نمبر 2 پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، نمبر 3 سوشل ڈیولپمنٹ، نمبر 4 اکنامک ڈیولپمنٹ. ہاں شہزاد تم ریپیٹ کرو، کیا کہا میں نے؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نمبر 1، نمبر 2 پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، نمبر 3 سوشل ڈیولپمنٹ، اینڈ نمبر 4 اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ 4 چیزیں بیک وقت ہونا چاہیے. یہ 4 چیزیں بیک وقت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو وہ ملک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک میں ایک ہی وقت میں 4 چیزیں ڈیولپ ہو گئے ساتھ ہی ساتھ، تو وہاں پہ جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا، چاہے وہ امریکہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ برطانیہ کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے وہ انڈیا کیوں نہ ہو. مصیبت پاکستان میں یہی ہے، مصیبت یہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اس کو بعد میں سوچیں گے اور کام شروع کر دیتے ہیں
اکنامک ڈیولپمنٹ سے. آج اب یار روڈ بناتے ہیں لوگوں کے لیے, جتنی بھی حکومتیں آئیں اس دوران, ماشاء اللہ اس کی حکومتیں لوگوں کے لیے سڑکیں بناتے ہیں, لوگوں کے لیے بجلی کا کھمبے لگاتے ہیں, مختلف ٹھیکیدار کانٹریکٹرس کو جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. دیر از کرپشن, دیر از ہیوج کرپشن ایون ٹوڈے. ہر جگہ پہ کرپشن نظر آ رہا ہے, ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ ہمارے سامنے زرداری نواز شریف پہ ہمیں کہ ہاں یہ پرانے زمانے میں وہ لوگ کرپشن کرتے تھے تو سب کچھ تباہ برباد ہے. لیکن آج ہمیں کرپشن نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہی تو پرابلم ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ جب تک سوشل ڈیولپمنٹ نہ ہو, جب تک سوشل ڈیولپمنٹ نہ ہو, جب تک لوگوں میں یہ شعور پیدا نہ ہو کہ سرکاری چیزیں آپ کی چیزیں ہیں, جب تک لوگ جو ہے اس حد تک نہ پہنچے کہ آپ نے کچھ کمایا تو جاؤ اپنے مرضی سے حکومت کو ٹیکس دو, دس از یور رسپانسبلٹی, جب تک کہ لوگوں میں یہ نہ آئے کہ جھوٹ مت بولو, سچ کہو, یہ کرپشن نہ کرو, آپ رشوت نہ لو, ہر جگہ پہ موجود ہے. اب ایک ٹیچر کے ساتھ حکومت کیا کرے گا؟ فار ایگزامپل اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو ایک گریڈ دوں گا لیکن یہ مجھے پیسے دو, فار ایگزامپل, اب اس کے ساتھ حکومت کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان فیصلہ ہوگا, جو غلط فیصلہ ہے, تباہی کا فیصلہ ہے, تباہی کی چیز ہے. کسی نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا تو اسٹوڈنٹ بھی کہے گا نہیں 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 جھوٹ ہے, ٹیچر بھی کہے گا نہیں نہیں جھوٹ ہے. مثال دے رہا ہوں, ایک دفتر میں بھی آج بھی اس طرح ہو سکتا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ یعنی یہ آپ تک جو آپ لوگوں کا ذہن نہ بنائے اور اس طرح نہ بنائے کہ جی برا برا ہے یا برے کام برے ہیں اور اچھے کام اچھے ہیں, اور ہمارے لیے اچھے کام جو ہے وہ اب جو ہے اٹ از انیویٹیبل, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ہم جنت جو ہے وہ اس طرح نہیں جا سکتے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں گے, غلط کام بھی کریں گے اور جنت جو ہے ہمارے نام پہ لکھا ہوگا. نو, ٹھیک ہے. سوشل ڈیولپمنٹ یعنی باہر کی دنیا میں سوشل ڈیولپمنٹ اس پہ کام ہوتا ہے. پھر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, جو الیکشن ہوتا ہے تمام لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں, کہتے ہیں جس کو حکومت ملی بس ٹھیک ہے, اگلی بار ہمیں ملی. پارلیمنٹ میں جو رولنگ کلاس ہوتا ہے وہ پھر اپوزیشن کو برداشت کرتا ہے. میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا کہ کون ذمہ دار ہے. آج کل آپ کا پارلیمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ قصہ خانی بازار ہے یا خیبر بازار ہے. ہاں, لڑائی جھگڑے گالیوں کا سینٹر. تو ہمارے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوا؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بہت اچھی طریقے سے ہوئی ہے. جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ راستے بھی بند ہیں, پھر بعد میں بتاؤں گا. ماشاء اللہ اس کے راستے بھی بند ہیں, دوسرے راستے بھی بند ہیں. لیکن اب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو اکنامک ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگا؟ اگر یہ تین چیزیں صحیح طریقے سے ڈیولپ ہو گئے, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ موجود ہے, پھر اس کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے سوشل ڈیولپمنٹ ہوا, اس کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جائے گا اور یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا. یہ دس از دی وے. اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چار قسم کے ڈیولپمنٹس جو ہے اور انٹر ریلیٹڈ, انٹر ڈپینڈنٹ. یہ چار قسم کے جو ہے یہ انٹر ریلیٹڈ ہے اور انٹر ڈپینڈنٹ ہے, ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ کے جو سوالات ہو تو آپ کر لیں.